ناموس صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کے مبارک عنوان سے جمع ہے۔ یقیناً ہمارے مشائخ اصل گفتگو انہی کی ہے اور بلا مبالغہ مستقبل کا لائحہ عمل بھی انہوں نے ہی طے کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ پڑھایا جائے، سکھایا جائے، سمجھایا جائے، بتلایا جائے، اس کو من بعن آگے پہنچانے کی کوشش کریں اور اس تحریک کے دست و بادو بننے کی سعادت کو ہم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے تین گروہوں کا، تین جماعتوں کا، تین حصوں کا ذکر کیا ہے، اور بس یہ تین ہی کامیاب ہیں۔ ایک تو مہاجر ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، ان کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ اور دوسرے انصار ہیں، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جنہوں نے مدینے کے گھر کو اور ایمان کی نعمت کو پہلے سے حاصل کر لیا تھا اور وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ نام الاٹ کیا، یہ نام عطا کیا کہ تم مہاجر ہو، ان کی مدح کی، ان کی ثنا کی، ان کی تعریف کی، انہیں نام دیا کہ تم انصار ہو، ان کی مدح کی، ثنا کی، تعریف کی، انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا، اور بلا مبالغہ اس سے مراد صحابہ کرام ہے رضوان اللہ ہے علیہم اجمعین، اور وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ چلتے رہے۔ اب ان کی مدح اور ثنا جو ہے وہ ذکر اللہ کا حصہ ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے الشفا میں قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اس کی تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہاں اللہ کے ذکر سے مراد محمد و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا ذکر مراد ہے، ان کی مدح، ثنا اور تعریف ہے، یہ ذکر اللہ کا حصہ ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے زبان کبھی خشک نہیں ہونی چاہیے، تر رہنی چاہیے۔ لہذا یہ سلسلہ مدح، ثنا اور تعظیم صحابہ و اہل بیت کا جاری و ساری رہنا چاہیے۔ تو دو گروہ ہو گئے، مہاجر اور انصار، اور یہ نام اللہ نے الاٹ کیا۔ سب سے قابل غور بات یہ ہے، اور اس کے بعد جو کامیاب جماعت ہے، گروہ ہے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا اسی سورہ حشر میں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، جو ان دونوں گروہ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ان دونوں گروہ کے حوالے سے، جو مہاجر ہیں، انصار ہیں، صحابہ کرام ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین،
ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی کینہ، حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان تین گروہ کی مدح کی، مدح خوانے کی۔ اب جو مہاجر میں ہے کامیاب ہے، جو انصار میں ہے کامیاب ہے، جو ان کا مدح خواہ ہے، ان کے تعظیم و ستائش کو جانتا ہے، مانتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اہل ایمان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، ہم تمام مسلمانوں کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک دعوت فکر ہے اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے تحت، ایک دعوت فکر ہے کہ جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمین و مومنین کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، ان کی مدح، ثنا اور کامیابی کس بات سے مشروط ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور یہاں میں اہل علم کی موجودگی میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ اللہ نے ہم سب کا نام مسلم رکھا ہے۔ سورہ حج پیش کی جاتی ہے، سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ نام بھی اللہ نے رکھا۔ اس نام کے باوجود اللہ نے پہچان کے لیے دو نام خود دیے، مہاجر اور انصار۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ پہچان کے لیے، تمیز کے لیے دوسرے نام بھی رکھے جا سکتے۔ یہ تو کچھ لوگوں نے بلا وجہ ایک مسئلہ بنا دیا، حتیٰ کہ صرف مسلم نام کی بحث نہیں ہو رہی۔ ایک صاحب نے لکھا، شیخ ڈاکٹر فیضل ابرار صاحب بہتر جانتے ہیں، سوشل میڈیا کے آدمی ہیں، اس نے لکھا، اس نے کہا اللہ نے کہا صلاۃ، ہاں جی، پیغمبر نے کہا صلاۃ، صحابہ نے کہا صلاۃ، ائمہ نے کہا صلاۃ، محدثین نے کہا صلاۃ، اولیاء نے کہا صلاۃ، تو ہمیں صلاۃ کہتے ہوئے موت آتی ہے، نماز کہتے پھرتے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں جی کیا بات ہے، اور بڑے ادب سے لکھتے ہیں اوقات الصلاۃ۔ تو بھائی ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے کہا صوم، پیغمبر نے کہا صوم، ہاں جی، صحابہ نے کہا صوم، اولیاء نے کہا صوم، محدثین نے کہا صوم، تم روزہ کہتے ہو، تمہیں صوم کہتے ہیں، موت آتی ہے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ بھی کوئی علمی نکتہ ہے؟ جہالت۔ مسلم نام اللہ نے رکھا اور پہچان کے لیے اللہ نے خود کہا تم مہاجر ہو، تم انصار ہو، تو امتیازی نام رکھا جا سکتا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے بہرحال۔ تو یا تو بندہ ان صحابہ میں ہو جو مہاجرین ہیں، لیکن شرف صحابیت وہ شرف ہے جو محنت سے کمایا نہیں جا سکتا۔ ریاضتیں کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، مجتہد بن جائیں، جو چاہے بن جائیں، صحابی نہیں بن سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کا انتخاب ہے۔ ان اللہ اختار اصحاب الثقلین سوى النبیین والمرسلین اکرم اصحابی فانہم خیارکم، اور کنتم خیر امہ، اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ صحابہ کرام تم اس امت کا بہترین حصہ۔ بہرکیف تو مہاجر، انصار، صحابہ کی جماعت اور ان کی مدح خواہ، بس یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارا یہ پیغام ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں شرف صحابیت نہیں دیا، تو صحابہ کی مدح کر کے، ثنا کر کے مہاجر و انصار کی کم سے کم اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ نے حکم دیا ہے دعاؤں کا، دعا کرو ان کے لیے جو گزر گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے شکایت کر دی کہ لوگ تبرع اور تان کرتے، حتیٰ کہ شیخین قریبین کو بھی معاف نہیں کرتے۔ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ان کی ذاتی نیکی عملی زندگی کی وہ تو ختم ہو گئی، مگر ان کا اجر و ثواب جاری و ساری رہے۔ لوگ ان کی برائی کرتے ہیں، اللہ ان کے اجر کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اور اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے زبان میں اللہ نے مفت کے دھوبی دیے ہوئے، وہ ہمیں کوستے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمارے گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ تو یہ تین جماعتیں ہیں بس، مہاجر، انصار اور ان کی مدح خواہ۔ ہمیں الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں دفاع صحابہ کے لیے منہج صحابہ کے ساتھ چن لیا ہے، الحمدللہ۔ اور ہر وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جو اس میں حصہ ڈالتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے سورہ توبہ میں کہا، یہ سورہ حشر تھی، بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ مہاجر، انصار اور جو احسان کے ساتھ
خوش دلی کے ساتھ اللہ کا حکم جان کر ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے اتباع کرتے ہیں، تو جیسے اللہ صحابہ سے راضی، مہاجر انصار سے راضی، اللہ کہتا ہے میں تم سے بھی راضی ہوں۔ اللہ کی رضامندی پتہ ہے کتنی قیمتی ہے؟ اختصار سے کہو، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی رضامندی مسلم کی حدیث ہے، ہم یہ دنیا گزر جائے گی، قبر کا مرحلہ گزر جائے گا، جانے کتنا طویل ہوگا، آدم علیہ السلام کے دور سے حساب لگا لیں جو آج تک قبر میں، وہ قبر میں ہی، اس دور سے کب تک رہے گا، ہم کب تک رہیں گے نہیں پتہ۔ میدان حشر 50,000 سال کا ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی گزار دیں گے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ جاتے ہی اللہ کی رضوان نہیں ملے گی، ایک دن آواز آئے گی جنتیوں ایک ایسی چیز دینے لگا ہوں جو اب تک تمہیں جنت میں بھی نہیں ملی۔ ہم سارے انشاءاللہ وہاں ہوں گے انشاءاللہ، ہم کہیں گے اللہ وہ کیا چیز ہے؟ جواب ملے گا الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کہتا ہوں میں تم سے راضی ہو یا کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ عرش سے پیغام آتا ہے، وہ رہتا یہاں ہے، میں تجھ سے یہاں راضی ہوں۔ بکواس کرنے والے، بھونکنے والے، گستاخی کرنے والوں کو کچھ تو شرم و حیا ہونی چاہیے۔ اور معیار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس لیے ایسا کہتے ہیں، تو بھائی مانتے ہو، ہم آپ کے والد کو بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ ہمیں اجازت دی جائے پھر ہم بھی کچھ کہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے عتل بعد ذلک زلیم، متاع کی پیداوار سے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں بھی 3 باتیں کی، 3 بندوں کا ذکر کیا، مہاجر، انصار، اور جو شرع صدر کے ساتھ احسان کرتے ہوئے، ہاں جی، محسن بن کے، نیکوکار بن کے ان کی اتباع کرے، اللہ کی رضوان ملے گی۔ اب تبرہ کرنے والا، تان کرنے والا، شان گھٹانے والا، نعوذ باللہ، فتوی لگانے والا، حتیٰ کہ تکفیر کرنے والا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ احسان سے کام لے رہا ہے؟ تو بات باتیں ہو گئی، 3 گروہ ہیں بس، یا تو مہاجر، یا انصار صحابہ، یا ان کی مدح کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، بس ٹھیک ہے۔ اب آخری بات پہ کر دوں، آخری بات، مسلم نام اللہ نے رکھا، مہاجر نام اللہ نے رکھا، انصار نام اللہ نے رکھا، اللہ کا رکھا ہوا نام کتنا مقدس ہوگا، کتنا معتبر ہوگا، مگر جب اس کا استعمال غلط ہو جائے، تعصبات کے لیے، فخر و افتخار کے لیے، لڑوانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، تو اللہ کی قسم یہ پکار بھی حرام ہو جاتی ہے، منتنا بدبودار ہو جاتی ہے۔ بخاری کو اٹھائی، صحیح بخاری میں ہے، ایک شخص نے ایک دوسرے کو اس نے لات مار دی، وہ گر گیا، وہ انصاری تھا، اس نے کہا یا للانصار، او انصاریوں کہاں ہو، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انصار بھاگے چلے آئے، مہاجر نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے، جس نے مارا تھا اس نے کہا یا للمہاجرین، او مہاجرو تم کیا کر رہے ہو، میرے ساتھ دو۔ وہ بھی آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ چادر کو کھینچتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے کہا ماں بالو دعو الجاہلیہ، مہاجر اللہ نے نام رکھا ہے، انصار اللہ نے نام رکھا ہے، مگر استعمال غلط کر رہے ہو، بدبودار پکار، ماں بالو دعو الجاہلیہ، دور جاہلیت کے پکار میرے سامنے، میرے صحابہ، دعوہا فإنہا منتنا، فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے، یہ نجاست ہے، اللہ کا رکھا ہوا نام، مگر جب تعصب کی بو آ جائے، فرمایا بدبودار ہے۔ آج ہمارے ہاں جس کا جو دل چاہتا ہے وہ نام رکھنے پہ تلا ہوا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اصطلاحات بنا لی، کیا کہتے ہیں؟ لا مشاہدہ فی الاصطلاحات، کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی اصطلاحات میں تو گنجائش ہوتی ہے، اصطلاحات میں تو گنجائش ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے جو نام اللہ نے رکھے ہیں ان کو اگر غلط معنوں میں لیا جائے، غلط استعمال کیا جائے، بر محل بر موقع استعمال نہ کیا جائے، فرمایا فإنہا منتنا، بدبودار ہے، اس پکار سے روکا ہے، آپ نے ڈانٹا صحابہ کو، روکا ہے، ٹوکا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں جی انا من حسین کا ترجمہ یہ میں حسینی ہوں، یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ آپ کے جماعت کے اندر یہ ترہ امتیاز ہے کہ جو منہج صحابہ کا نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر نے کہا سورہ جاسیہ کی تفسیر میں، وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُولُونَ كُلَّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ لَمْ يَسْعُدْ عَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ۔
ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جو صحابہ سے نہ ملے وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو آپ نے اصطلاحات بنا دی، یہ حسینی ہے، یہ یزیدی ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں مشائخ کے سامنے، انا من حسین کا ترجمہ کسی نے یہ آج تک نہیں کیا پوری 1400 سال تاریخ میں کہ میں حسینی ہوں۔ ہم سب حسین والے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر یہ جو اصطلاحات بنا دی، یہ حسینی ہے، یہ یزیدی ہے، یہ تعصبات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور حدیث کی مانوی تحریف، ہمارے جماعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کہتے تھے حدیث میں اس طرح آیا ہے، تو حدیث میں تو یہ بھی آیا العباس منی وانا من عباس، سلسلہ سیاح کو اٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ عباسی بننے کے لیے پھر ایک جماعت اور کھڑی ہو جائے، بولے جی ہم تو عباسی، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا انا من العباس، میں عباسی ہوں۔ آپ نے علی کو کہا انت منی وانا من کا، علی تو مجھ سے میں تجھ سے، تو عالمی بننے کے لیے پھر یہ دلیل ہو گئی۔ آپ نے قبیلہ اشد کو کہا، بنو اشد کو کہا، اشری قبیلے کو کہا انتم منی وانا منکم، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہے ہم اشدی ہو گئے، ہم اشری ہو گئے۔ یہ اصطلاحات ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا جو عادل عمراء کا ساتھ دے، تائید کرے عادل حکمرانوں کا، ہم منی وانا منہم۔ اب اس کی تو تفصیل بس جہاں تک لے جاؤ، پھر قیامت تک چلیں گے عمراء تو۔ فرمایا جو عادل عمراء کا ساتھ دے وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ کیا معنی ہے کہ آپ پھر امیر غریبی کے فتوے لگانے شروع کر دیں، جماعتیں بنا لیں اس بنیاد پہ؟ تو اللہ کے بندو، یہ اصطلاحات خود ساختہ، یہ اہل بدعت کا شیوا ہے۔ الحمدللہ ہم کتاب و سنت کی بالادستی علی منہج سلف صالحین، الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری یہ چھوٹی سی ایک تحریک، اللہ تعالیٰ اس میں قوت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت و تائید فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام۔